السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے مرکز اسلام جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج 11 رمضان المبارک کو ہم سب درس قرآن مجید میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تعلیمات کو سن کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے صراط مستقیم پر۔ اپنے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ 2:30 بجے دعا ہوگی، اور اس سے پہلے جو بھی ہماری گفتگو ہے ہم اس کو انشاءاللہ سمیٹیں گے، اور کچھ آخر میں وقت بھی ملے گا جس میں کوئی بات چیت سوال جواب ہوگا تو انشاءاللہ اس کو بھی بات کر لیں گے۔ بندہ مومن 48 مرتبہ فجر سے لے کے عشاء تک یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کی، اور ساتھ ہی پناہ مانگ لی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی راہ پہ نہیں چلنا جو تیرے غضب والے ہیں اور جو گمراہ ہیں، ان کی راہ پہ نہیں چلنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ جو اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اس میں ہمارا نظریہ اور عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہدایت اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ وہ جو ہدایت دیتا ہے کبھی خود دے دیتا ہے، اور کبھی ان ذرائع سے ہدایت دے دیتا ہے جن کو اس نے ہدایت کے لیے نامزد کیا ہوا ہے۔ وہ ذرائع انبیاء ہیں، کتاب اللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، اساتذہ کرام ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، لیکچرار ہیں۔ یہ وہ سارے احباب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ کس چیز کو اسلام نے ہدایت فرمایا؟ کون سا کام ہے جو ہدایت ہے؟ یہ عالمی پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں تمہیں یہ پیغام سنا رہا ہوں، ربی و ربکم، کہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ توحید کا درست ہونا، عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو سمجھنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ انبیاء ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفاقی طور پر ہدایت والے ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہادی اور مہدی بنا کر بھیجتا ہے، خود بھی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے علاوہ جتنی ہدایتیں ہیں ان میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہادی ہے اصال الی المطلوب کا، اور اس کے علاوہ ہدایت ملتی ہے اراۃ الطریق۔ کتاب اللہ راستے کی نشاندہی کرتی، اساتذہ راستے کی نشاندہی کرتے، انبیاء راستے کی نشاندہی کرتے کہ یہ ہدایت والا راستہ، اور رب کائنات جل جلالہ اس راستے پہ چلنے کی توفیق، ہمت اور طاقت عطا فرماتا ہے جس پہ چل کے انسان جنت میں داخل ہونے کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو بنیادی سرچشمہ ہدایت کا رب کائنات جل جلالہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن انبیاء کرام اسی کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم کی دعوت دینے والے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم پر چلانے والے بھی ہیں، یعنی اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اصل مرکز ہے ہدایت دینے کا، اور ہدایت کس کو دیتا ہے؟ فرماتا ہے میں ہر اس شخص کو ہدایت دیتا ہوں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو یا اللہ ہدایت کا طلبگار کیسے بننا ہو؟ فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کو ہدایت کا طلبگار اللہ تصور کرتا ہے جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، تو فرمایا میں اس کو ہدایت عطا فرماتا ہوں۔ گھر بیٹھے بیٹھے ہدایت نہیں ملتی، جس طرح گھر بیٹھے بیٹھے رزق نہیں نہ ملتا، ہدایت بھی نہیں ملتی، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی، راستہ تلاش کرنا پڑتا، صحیح اور غلط کا فرق دیکھنا پڑتا ہے، کون صحیح ہے کون غلط۔ اگر سارے ہی صحیح ہوتے اور غلط ہوتا ہی نہ کوئی، انبیاء کی آمد کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ان کی آمد میں جو سب سے پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ ہمیں سکھا ہی یہ رہا ہے کہ غلط علیحدہ ہے اور صحیح علیحدہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کے اوپر گامزن رہنے کے کچھ کام بتائے، یہ بڑے ضروری ہیں۔ اس کے لیے میں سورۃ الانعام کی آیت 151 آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کیا بات ارشاد فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے تعالو، آؤ میں تمہیں تلاوت کر کے بتاتا ہوں ما حرم ربکم علیکم، اللہ تعالیٰ نے کون سے کام تم پر حرام کر دیا جو صراط مستقیم نہیں ہے، جو صراط مستقیم نہیں ہے۔ پہلی بات اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس کے لیے یہ ایک حدیث مبارک ہے مشکات شریف کی 61 نمبر حدیث ہے، ابن ماجہ کی 4034 نمبر حدیث ہے، اور راوی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو ان قتلتا و حرقتا، اگرچہ بدلے میں تو قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ اتنا مضبوطی والا نظریہ، توحید اتنا اہم مسئلہ ہے۔ فرمایا اگر تو قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے، اس کی مثالیں ملتی۔ حضرت حبیب بن زید جب مسلمہ کذاب کے پاس گئے دعوت اسلام کے لیے، اس نے پہلے آپ کے جسم کے اعضاء بھی کاٹے، پھر اس کے بعد آپ کے باقی جسم کو آگ بھی لگائی، دونوں تکلیف برداشت کی، لیکن اسلام کے اوپر قائم اور دائم رہے۔ یہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن یہ کب چیز ملتی ہے؟ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتقاد مضبوط ہو، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں موجود ہو اور توحید کی سربلندی اور رسالت کے پیغام کو سنانے کے لیے اس کے اوپر حملے ہوں اور اس کے جسم کو کاٹا جا رہا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی، اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چونٹی کے کاٹنے سے کسی کو تکلیف ہوتی۔ اس کی وجہ بھی بتا دی، فرمایا اس لیے کہ جب بندہ چونٹی کاٹتی ہے تو اس کی توجہ چونٹی کی طرف چلی جاتی ہے، اور یہاں تکلیف اس لیے نہیں ہوتی، جسم کٹ رہا ہوتا ہے کہ رب کائنات جل جلالہ اپنی ذات کے جلوے دکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ تو فرمایا معاذ یہ بات یاد رکھنا، شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بدلے میں تمہیں آگ لگا دی جائے یا تمہیں قتل کر دی جائے۔
یہ اسلام ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی کلمہ کفر کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ بھئی اوپر سے کہہ لیں تو اندر سے نہ کہیں۔ آپ نے واضح فرمایا اگر کاٹ دیے جاؤ یا آگ لگا دی جاؤ تو کلمہ کفر کہنے کی اجازت نہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ کوئی ایسا رویہ ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کے درجے سے نیچے ہے وہ حرام ہے، وہ صراط مستقیم سے ہٹاؤ۔ ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھی، ٹک ٹکی ان کو باندھ کے دیکھی، غصے سے دیکھا، ناک پھلایا، منہ میں آواز کی آواز نکالی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو حرام ہیں، ماں باپ کے سامنے کرنے کی اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو تنبیہ فرمائی۔ سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی امی جان حضور کہنے لگی سعد میں نے آئندہ کے بعد کھانا کوئی نہیں کھانا، دھوپ میں نے بیٹھ جانا، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے، بھوک پیاس کی وجہ سے جب میں مر جاؤں گی تو لوگ کہیں گے سعد اپنی ماں کا قاتل ہے۔ آپ نے فرمایا ماں مرتی ہو تو مر جاؤ، میں نے اسلام نہیں چھوڑا۔ بات ان کی ٹھیک تھی، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو کہا حضور حسن سلوک کیا؟ فرمایا یہ جو آپ نے لہجہ اختیار کیا نا، تو مرتی ہے تو مر جا، یہ ٹھیک نہیں۔ آپ اگرچہ اسلام نہ چھوڑیں لیکن اس طرح کے انداز گفتگو کی آپ کو اجازت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتی میری امی جان غصے میں مجھے مارتی تھی ڈنڈے سے، کچھ بھی نہیں کرے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ دعا فرما دیں میری امی مسلمان ہو جائے۔ آپ نے دعا فرما دی، گھر گئے تو ماں انہی قدموں پر جب آپ نے دروازہ کھولا تو کہا بیٹے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن ایمان سے وابستہ کر دو۔ مارے کھائی صحابہ نے لیکن اسلام کے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کی۔ تو ماں باپ کے سامنے حسن سلوک کے علاوہ تمام انداز گفتگو، چہروں کے زاویے ناجائز اور حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے، جو باعث تکلیف ہے۔ حتیٰ کہ اگر بڑھاپے میں ماں باپ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وامٹ کر دیتے تو یہ بھی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ جب چھوٹا تھا اور الٹی کر دیتا تھا اور پخانہ بیچ میں اس کا نکل جاتا تھا، انہوں نے تو کبھی اپنے ناک پہ کپڑا نہیں رکھا، ان کو تو کبھی بدبو نہیں آئی، اس کو کیوں آج بدبو آنے لگ گئی؟ اس کا مطلب ہے اس نے اہمیت کو سمجھا نہیں۔ تو فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے علاوہ کوئی طرز عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ صراط مستقیم کی تیسری بات ارشاد فرمائی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو کہ ہمارے ساتھ کھائیں گی تو خرچہ زیادہ ہوگا، پیسے زیادہ لگیں گے، پیسے اتنے ہیں نہیں۔ یہ ساری منصوبہ بندیاں اسی کے اندر ہی شامل ہوتی ہیں۔ یہ اولادوں کا قتل ہے کہ جو پری پلانڈ سارے صورتحال گروپ پڑھنے کے بعد جب مار دیتے ہیں بچوں۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ سمجھا دیا، فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، اپنے بچے کو قتل کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم کھلاتے پلاتے، ہم پیسے دیتے ہیں، ہم روٹی کھلاتے ہیں، ہم دودھ پلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظریہ ہی واضح کر دیا، فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہارے بھی رازق ہیں، تمہاری اولادوں کے بھی رازق ہیں۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے دودھ کا انتظام کیا ہو، تو کس نے کھلایا پلایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پیدا ہونے سے پہلے اس کو جو خوراک مہیا کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین انتظام اس کا کیا، آکسیجن دی اس کو،
ہر شے وہاں پہ اس کو مہیا کی تاکہ اس کی گروتھ اچھی ہو۔ تو فرمایا کہ ہم تمہارے بھی رازق ہیں، تمہاری اولادوں کے بھی یہ عقیدہ ہے، اس کو مضبوطی سے سمجھنا چاہیے کہ رزق دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی کھلی اور اوپن بات کی، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ جتنے جاندار ہیں ان سب کے رزق کا وعدہ رب کائنات جل جلالہ کا ہے، وہ دیتا ہے رزق، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، چوتھی بات صراط مستقیم کی، فرمایا فواحش کے قریب نہیں جانا، فحش باتوں کے قریب نہیں جانا، قریب نہیں جانا، کوئی کر رہا ہو تو قریب نہیں جانا، خود تو کرنی نہیں ہے، خود تو کوئی کر رہا ہو تو قریب نہیں جانا۔ اور دونوں ہی مسئلے سمجھا دیے، فرمایا کہ کھلی بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا، اور رات کو کمروں میں چھپ کے جو موبائل واٹس ایپ فیس بک ٹویٹر چلاتے ہیں یہ بھی نہیں چلانا، یہ بھی بے حیائی۔ لیکن کیونکہ میں اس پہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو چلو جو مرضی کر، لیکن فیس بک دیکھ رہا ہے، گوگل بھی دیکھ رہا ہے، گوگل کا جو سرچ انجن لگا ہوا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ نوٹ بھی کر رہا ہے، اور وہ آپ کے ای میل کے سارے ڈیٹے کو سٹور کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ حضرت صاحب نے آج رات کو سنیک ویڈیو پہ کتنی دیر انتظار کیا، کون کون سے مرد و خواتین دیکھے، فیس بک کتنی دیر دیکھا، کس اشتہار کو اس نے کتنی دیر دیکھا، پھر اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ موبائل کون سا یہ استعمال کر، پھر اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے ونڈو کون سی کھولی ہوئی ہے، پھر اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ کون سا یوز کر رہا، پھر اس کو یہ بھی پتہ ہے اس کے انٹرنیٹ کا آئی پی کیا ہے، پوری ڈیٹیل اس کو پتہ ہے، اور وہ سٹور کر رہا ہے، اور جب سال کے بعد رپورٹ شائع کرتا ہے تو کہتا ہے پوری دنیا سے سب سے زیادہ دنیا میں جو گند دیکھتا ہے وہ مسلمان دیکھتے ہیں۔ یہ کالا کا ہمارے لوگوں پہ لگا دیتا، پہلے کہتا ہے یہ میں پرائیویسی رکھوں گا، بتاؤں گا نہیں کسی کو، پھر بتا دیتا سب۔ سب سے زیادہ پردے دار ہمارا رب ہے جو ہمارے ایبوں پہ پردہ ڈال کے بیٹھا ہو۔ اس نے ایک پیکیج دیا، فرمایا من ستر مسلمن فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اگر دنیا میں لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو گے نا، ان کی بات اوپن نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پردہ ڈال دے گا، آخرت میں بھی پردہ ڈال دے گا۔ اس چیز کو اس نے ہمیں سمجھا۔ تو برائی پہلے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوتے تھے، قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا۔ ہمارے ہاں تربیت کیا ہے؟ ہمارے ہاں تربیت یہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہو 2-3 سال کا تو ماں اس کو انگلش کے ورڈ یاد کراتی، ایپل، بی بال، آدھے لفظوں کے ساتھ بولنا سکھاتی تاکہ وہ آسانی سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے، ان میں سے ایک بندے کا ذکر کیا، جب بچہ ان کا سمجھ بوجھ والا ہوا تو کہا بیٹے ادھر میرے سامنے آ جا، سامنے آ گیا تو فرمایا میرے پیارے بیٹے یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، بیٹے اتنا چھوٹا سا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو کوئی گناہ کا کام کرے گا نا، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، پھر وہ چاہے تو پہاڑ پہ چڑھ کے کرے، چاہے آسمان کی بلندیوں میں جائے یا زمین کی تہہ میں جا کے کرے، کیا ہوگا؟ یأتی بہ اللہ، قیامت والے دن اللہ نے تیرے سامنے لیا۔ اس چھوٹے سے بچے کو یہ سمجھا دیا کہ اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، اور ہمارے پورے بنیادی سسٹم کے اندر نیچے سے لے کے اوپر تک یہ بات نہ بچے کو پتہ ہے نہ بڑے کو پتہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا۔ یہ صرف رمضان میں ہمیں یاد ہوتا ہے کہ جب سخت پیاس لگی اور میں وضو کے لیے کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالتا ہوں تو دل کرتا ہے اندر لے جاؤں، تو پھر نہیں خیال آتا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔
بس اتنا ہمیں یاد رہتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا جہاں کے جتنے مرضی صغیرہ کبیرہ گناہ کریں، کوئی ہمیں یاد نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، اس لیے کہ ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں گیا، ہمیں یہ تربیت ہماری کی نہیں گئی۔ یہ تربیت کا فقدان ہے کہ بچوں کو سمجھانا چاہیے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ اسلام نے بتایا تاکہ بچے تربیت یافتہ پیدا ہوں۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا کسی جان کو قتل نہیں کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے حرمت بیان کی۔ کیوں نہیں قتل کرو؟ اس لیے کہ ہر خون کی عزت ہے، خون کی عزت۔ اسلام نے خون کا تحفظ بیان کیا۔ ایک بندہ ایک مسلمان کو قتل کر دے تو سزا یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے جان بوجھ کر، بدلے میں اس کو قتل کر دو۔ تو جب کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اگر کسی کو قتل کر دوں گا تو بدلے میں میں بھی قتل ہو جاؤں گا، تو وہ قتل کے خوف سے قتل چھوڑ دے گا۔ جب اس کو پتہ ہے میں نے جو مرضی کر لینا ہے، مجھے کسی نے پوچھنا ہی نہیں کون سی عدالتیں، کون سے ادارے، کون سی سیکیورٹی فورسز کیا ہے، مجھے کس نے پوچھ رہا ہے؟ میں تو فلانے خاندان کا فلانا بیٹا ہوں، میرے تو آگے پیچھے لوگ چلتے ہیں، مجھے کس نے پوچھا؟ تو جب اس کو یہ پتہ ہو کہ میں نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو کبھی قتل کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ تو فرمایا کسی کو قتل کرنا جائز ہے مگر اچھے طریقے سے۔ وہ کون سا ہے؟ جب مسلمان کو قتل کر دے پھر اس کو قتل کر دو، جب مسلمان شادی شدہ ہو کے گناہ کرے پھر اس کو قتل کر دو، پھر جب وہ مملکت اسلامیہ سے بغاوت کر دے پھر اس کو قتل کر دو۔ اس کے علاوہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہ ہاتھ ہے، اگر کسی نے انگلی کاٹ دی، ایک انگلی کے کاٹنے میں 10 اونٹوں کا جرمانہ دینا پڑتا ہے، ایک انگلی کے کاٹنے میں، اور ہاتھ کاٹنے پہ 50 اونٹ دینے پڑتے ہیں، انگوٹھا کاٹنے پہ 50 اونٹ دینے پڑتے ہیں، دانت کسی کو ایک توڑ دے تو 5 اونٹوں کا جرمانہ دینا پڑتا ہے، اور بندہ قتل کر دو تو 100 اونٹوں کے برابر قیمت دینی پڑتی، کم از کم 2 کروڑ بندہ۔ تو جب اس کو پتہ ہو کہ یہاں میں قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جاؤں گا، یہاں مجھے اتنے کروڑ روپے دینے پڑیں گے، تو قتل خود بخود بند ہو جائے۔ اس کو پتہ ہے میں نے 1000 2000 4000 یا 5000 یا 10,000 کا ایک مچلکا جمع کرانا ہے، اس کے بعد تاریخیں چلنی ہیں اور میں نے پوری ضمانت پہ گھر بیٹھے رہنا ہے، اس کو کیا فرق پڑتا؟ یہ سزائیں اسی لیے متعین کی جاتی ہیں تاکہ جرم ختم ہو جائے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یہ صراط مستقیم کی ایک اور شکل، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، مال یتیم کا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول پورا کرو، ناپ اور تول۔ کلو کا گھی کا آئل کا ڈبہ 990 گرام اندر آئل موجود ہے، 1000 گرام پورا نہیں ہے، پیسے 1000 گرام کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودا ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ بندہ ایسے تکڑی سے ترازو سے بیلنس کر رہا تھا، آپ نے بوری کے اندر سے گندم نکال کے گندم کے اندر ڈالی اور اس کو نیچے کیا، تو فرمایا جب سودا بیچو تو سودا ہمیشہ جھکتا ہوا بیچو، کبھی پیسے کے برابر سامان نہ دو، پیسے سے زیادہ چیز دو تاکہ تمہاری طرف سے ذمہ ختم ہو جائے، تمہاری طرف سے ذمہ ختم۔ یہ ہے فرمایا کہ اوف الکیل والمیزان بالقسط، ناپ تول پورا کرو۔ ہمارے تو پیمانے پورے نہیں، پٹرول سے لے کے سارے پیمانوں میں ہم نے مشینیں اندر فٹ کی ہوئی ہیں، نہ پٹرول پورا جاتا ہے، نہ آٹا پورا جاتا ہے، نہ گھی پورا جاتا ہے، 100 گرام بچاتے ہیں تاکہ ہمارے پاس پیسہ اکٹھا ہو جائے، لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا جہنم کی آگ اکٹھی ہو رہی ہے، جہنم کی آگ اکٹھی ہو رہی ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، فرمایا جب تمہیں عدل و انصاف کرنے کے لیے بٹھایا جائے تو پھر رشتہ دار نہ دیکھو، عدل کی بات کرو، چاہے مقابلے میں تمہارا
کوئی رشتہ دار، بالکل قطعی طور پر۔ اور یہ تو کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہوا، یہ تو کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہوا ہے کہ عدل و انصاف کی بات عزیزوں رشتہ داروں کے سامنے سفارشی عدالت میں پہلے ڈھونڈ لیے جاتے ہیں، بھئی جج نوں دساਂਗੇ ਅਸੀਂ، قاضی نوں دساਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ فلاں رشتہ دار ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ مہربانی کرتے سر، جب تک جان دے ਤੁਹਾਡੀ مہربانی، ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ بچے لگ رہے، ختم ہو گئی بات۔ تو یہی تو اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے کہ تم عدل و انصاف کی کرسی پہ بیٹھو تو رشتہ دار نہیں دیکھنا۔ اسی لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم کہہ رہے ہو اس اعلیٰ خاندان کی عورت کے ہاتھ نہ کاٹو چوری کرنے پہ، فرمایا ادھر میری بیٹی بھی ہوتی تو میں یہی اس کو سزا دیتا۔ یہ معیار عدل و انصاف کا آپ نے بتایا کہ اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے معیار کا پیمانہ نہیں بدلنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جب اللہ سے کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اللہ سے وعدہ کرو پورا۔ نکاح سے لے کے معاملات تک یہ سارے اللہ کے ساتھ وعدے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں میں ذمہ داری پوری کروں۔ جو وزارت اور صدارت ہوتی ہے یہ بھی وعدہ ہوتا ہے، اس پہ کھڑے ہو کے حلف لیا جاتا ہے کہ مولا میں وعدہ کرتا ہوں تجھے گواہ بنا کے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے، کہ میں دیانت کے ساتھ کام کروں۔ بس وہ وعدہ پڑا ایک دفعہ تو ختم ہو گئی، پھر کدھر گئی دیانت اور پھر کدھر گئی امانت اور پھر کدھر کیا اصول ضابطہ۔ تو فرمایا وعدہ پورا کرو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، فرمایا وعدے کے بارے میں قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے، یہ ہمارا، وہ جو نماز میں کہہ رہے تھے نا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ چلا، وہ یہ ہے کہ بے ایمانی نہ کرو، دھوکہ نہ دو، بدکاری اور زنا اور چوری اور جھوٹ اور بدعہدی اور یتیم کا مال نہ کھاؤ، کھلی اور چھپی بے حیائی نہ کرو، ماں باپ کی بے ادبی نہ کرو۔ فَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس پہ چلو۔ پھر ساتھ میں لوگوں کی تسلی اور تشفی کے لیے اگلا جملہ بھی فرما دیا، فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فرمایا اس راستے کے علاوہ وہ کوئی کسی راستے پہ بھی چلا نا تو وہ سمجھ لے وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ جس میں ماں باپ کی بے ادبی سکھائی جائے وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، جس میں شرک سکھایا جائے وہ اللہ کا راستہ نہیں، جس میں اولادوں کو قتل کیا جائے وہ اللہ کا راستہ نہیں، جس میں برائی اور بے حیائی کی ترغیب دی جائے وہ اللہ کا راستہ نہیں۔ صراط مستقیم یہ ہے جو سورۃ انعام کی آیت نمبر 151 اور 152 میں اللہ نے بیان کر دی۔ لہٰذا عقائد، اعمال اور معاملات، یہ تینوں چیزیں ہیں جو صراط مستقیم کے اندر موجود ہے، جن سے انسان جنت کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں تا دم آخر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔